15 شعبان کا روزہ تو کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو تو چھوڑ دینا چاہیے اس کو، اور کیونکہ ضعیف حدیث سے بہرحال کسی عمل کا ثبوت نہیں ہوتا. 15 شعبان کے روزے کے بارے میں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، تو اس سے عمل ثابت نہیں ہوتا، اور باقی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے. اور 15 شعبان میں بہت اختلاف ہے علماء کا کہ یہ اس کی رات کی کوئی فضیلت ہے بھی یا نہیں. شعبان المعظم کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. بعض میں یہ ہے کہ آپ اکثر روزے یعنی شعبان کے اکثر دنوں کے روزے رکھتے تھے یعنی بکثرت، اور بعض میں یہ ہے کہ پورا شعبان ہی روزے رکھ لیا کرتے تھے. یہ مختلف روایات موجود ہیں. تو یوں شعبان المعظم کے مہینے کے اندر جو روزہ رکھنا ہے یہ تو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس میں ثابت ہے. اب رہا خاص 15 شعبان المعظم کا روزہ رکھنا، تو اس حوالے سے بھی ایک حدیث مبارکہ جو سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، اور اس میں باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 15 شعبان المعظم کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات آئے جس کو ہم شب براءت کہتے ہیں، تو اس رات کے بارے میں فرمایا کہ قوموا لیلہا، اس کی رات کو قیام کرو یعنی رات عبادت کرو، اور صوموا نہارہا، اور اس کے دن میں روزہ رکھو. تو خاص اس دن کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا. اگرچہ کہ سند کے اعتبار سے اس حدیث پر کلام کیا گیا ہے، ایسے ضعیف کہا گیا ہے، لیکن جس طرح اصول محدثین کی روشنی میں اس حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، یوں ہی محدثین کے اصول کی روشنی میں یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ فضائل اعمال کے اندر جہاں پر کسی عمل کی فضیلت آئی ہو، ترغیب دی گئی ہو، تو اس میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا یہ بالکل جائز اور مستحب کام ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں خاص 15 شعبان کا روزہ رکھنے کا حکم بھی ہوا، اور اس رات قیام کرنے کا یعنی عبادت کرنے کا بھی حکم ہوا. اور ویسے بھی دیگر احادیث طیبہ جو صحیح ستہ کے اندر موجود ہیں، صحیح حدیثیں ہیں، اس میں یہ مذکور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے اکثر دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے. اور جب آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ آپ اس مہینے کے روزے خاص طور پہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اعمال اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے سے ہوں. تو ظاہر ہے کہ 15 شعبان تو بالخصوص وہ رات ہے جس کے بارے میں اقوال موجود ہیں کہ اس رات اللہ پاک کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو کیوں نہ یہ رات اللہ پاک کی عبادت میں گزاری جائے اور اس کا دن